السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ بہت بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے اوپر جمع کر رکھے ایسے وقت میں جب کہ پھسلنا بہت آسان ہے، بہت ساری ڈسٹریکشنز ہیں، میڈیا بہت اسٹرانگ ہے، منٹ میں ایمان کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، انسانوں کے دل اور دماغ پلٹ جاتے ہیں فوراً کے فوراً۔ تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا دلوں کی بات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور خبردار وہ کیا ہے؟ دل۔ اور پھر یہ کہ قیامت کے دن ساری کی سارے اعمال کا دار و مدار دل کے اندر کی نیتوں پر ہوگا۔ سو دل بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اس کو غلط استعمال نہیں کر سکتے۔ کہ کچھ ہوتا ہے نا کہ استعمال تو کرتے ہیں لیکن غلط کرتے ہیں، جیسے کسی مشین میں خشک مسالہ آپ نے پیسنا اور اس میں کوئی گیلی چیز پیس کر رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مشین غوں غوں کرتی رہتی ہے لیکن کام نہیں کرتی، وہ سٹک ہو جاتی ہے، اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح دل کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہی ٹھہرتی ہے، باقی جو چیز بھی آپ اس کے اندر ڈالیں گے وہ آپ کو پنچ کرے گی، آپ کو درد کرے گی، آپ کو بودر کرے گی، ڈپریشن دے گی، انزائٹی دے گی، بے چینی دے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہم کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم اپنے دل کے اندر ہر چیز کو ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا جہان کی محبتیں اس کے اندر، لوگوں کی محبتیں، چیزوں کی محبتیں، جیولری کی محبتیں، دولتوں کی محبتیں، ہر چیز کی، فیشن کی محبت، سب کچھ ڈالتے ہیں۔ تو وہ سب چیزیں انزائٹی پیدا کرتی ہیں، ڈپریشن پیدا کرتی ہیں، کیونکہ وہ دل بودر کرتا ہے، اس کو وہ چیز نہیں چاہیے ہوتی، جب تک کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کو تسلی اور اطمینان صرف اللہ کا ذکر ہی دیتا ہے۔ جب آپ اس میں وہ چیز ڈالیں گے تو یہ سکون میں ہو جائے گا، یہ آپ کے دل، دماغ، پورے جسم کو سکون دے دے گا، ورنہ نہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں بھی فرمایا نا کہ اس دن جس دن مال اور بیٹے کام نہیں ہوئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، لیکن جو آ گیا یا لے آیا قلب سلیم، سلامت دل لے کر پہنچ گیا اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اپنے دل کی حفاظت بہت زیادہ کرنی ہے، اس کو سلامت رکھنا ہے، اس میں جو چیز ہے وہ بہت قیمتی ہے، شیطان کو کسی اور چیز سے لینا دینا نہیں ہے سوائے اس چیز کے جو ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان۔ تو یہ جو 4 دلوں کی آپ کو ویڈیوز بھیجی تھی نا، ایک دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اب آپ سوچیں کہ وہ دل میں آگ کیسے لگتی ہے، کس چیز سے لگتی ہے؟ نفرت سے، حسد سے، بغض سے۔ یہ اتنی گندی اور ناکارہ اور بیکار چیزیں ہیں، نہ صرف یہ کہ بیکار ہیں بلکہ تکلیف دہ بھی ہیں، کہ انسان کے دل کو آگ لگائی رکھتے ہیں، وہ کسی وقت چین اور سکون نہیں لے سکتا، اور اس میں یہ آگ لگی رہتی ہے کہ دوسروں کو یہ چیزیں کیوں مل گئی ہیں، مجھے کیوں نہیں ملی، اور اس سے میں نفرت کرتی ہوں، اس سے نفرت کرتی ہوں، اس سے میرا بغض ہے۔ پرانے زمانے کے رکھ کے باسی نفرتیں وہ بغض میں بدل جاتی ہیں، اور پھر جب انسان زبان کھولتا ہے تو وہ بغض باہر دوسروں کو بھی آگ لگاتا ہے۔ یہ حسد کی اور نفرت کی اور بغض کی آگ جو ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ نکل کے زبان کے تھرو اور لوگوں کو بھی آگ لگاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دل سے محفوظ رکھے۔ دوسرا دل کیسا ہے؟ پتھر دل۔ پتھر دل کیا ہے؟ کہ جس پر کوئی کسی چیز کا اثر نہ ہو اور وہ سخت ہو گیا ہو۔ اور ایسا دل کون سا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ ڈٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کر لیتا ہے تو پھر اس کو دنیا کے لوگوں کی نافرمانی کرنا یا ان کے ساتھ سخت معاملے کرنے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ جتنا زیادہ دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہوگا،
اللہ تعالیٰ کے تقوی سے، اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہمارے دل میں ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں، وہ جتنا جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا اتنا دل میں کرختگی آتی جائے گی، اور گناہوں پہ اصرار کرنے سے دل میں سختی آتی ہے. یعنی کوئی گناہ ہوا ہے، ایک دم بندہ کہے استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ کیسے، بس مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں کیسے ہو گیا یہ میرے سے، اب نہیں کروں گی. چاہے یہ آپ ساری زندگی پہ کرتے رہیں، توبہ 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 توبہ، جان کے کوئی کام نہیں کرنا. لیکن اگر کوئی بندہ جان کر کوئی گناہ کی بات پر اصرار کرتا ہے اور بار بار ریپیٹڈلی کرتا ہے، ڈرے بغیر اللہ تعالیٰ سے، اس سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر بھی دل سخت ہو جاتا ہے، جیسے یہود کا دل سخت ہے. آج کل تو ہم سب کو پتہ ہے، کچھ لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ انسانیت ہی سب سے بڑی چیز ہے اور دین سے تو بس لڑائیاں ہی ہوتی ہیں اور سب انسان ایک جیسے ہیں. اب آپ سب کو سمجھ آ گیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام سے گڑبڑ کرتے ہیں ان کے دل کتنے سخت ہوتے ہیں. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے ان کے بچہ ہے یا بوڑھا ہے یا معذور ہے یا کوئی جوان ہے، ان کے دل اس طرح سخت ہوتے ہیں کہ ساروں کو مار دو. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ گناہوں پر اصرار کرنے سے، اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا اور کتاب کے احکامات کو بدلنا. پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آپ کو ہر چیز اپنی صحیح لگتی ہے کہ میں تو صحیح کر رہا ہوں، میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، تو وہ پھر اس وقت دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری فلسطین کے بہن بھائیوں کو، کشمیر، یمن، جس جگہ پر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان سب مسلمانوں کو عزت دے، طاقت دے، غلبہ دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو تازہ کر دے. آمین. اللہ تعالیٰ اس دل سے بھی ہمیں بچائے. پھر اگلا جو دل دکھایا گیا ہے وہ سونے سے بنا ہوا، ہیرے موتی جواہرات اس میں لگے ہوئے ہیں، اس میں کسی اور چیز کی جگہ ہی کوئی نہیں. اور ایسا دل کس چیز کے لیے دھڑکتا ہے؟ دنیا کے لیے، دولت کے لیے، آسائش کے لیے، شان کے لیے. ایسے دل میں نہ تو انسانوں کے لیے کوئی محبت ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت کے لیے کوئی چاہت ہوتی ہے کہ آخرت کے گھر کو سجایا جائے. ایسے لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر ان کو خوف آتا ہے، کیونکہ ان کا اگلا گھر جو اصل ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ تو ویران ہوتا ہے. اس کے لیے تو کچھ انہوں نے انویسٹ ہی نہیں کیا ہوتا، اور سارا کا سارا دنیا کے لیے کیا ہوتا ہے. دنیا کو اتنا سجایا ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑنا ہی بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور پتہ ہے ایک بات کیا ہے کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے درمیانے درجے کا ہے، چاہے بہت امیر ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے ہر ایک کے دل کے بیچ میں دولت کی محبت ہوتی ہے. یعنی غریب کے پاس جو اس کی پوزیشنز ہوئیں گی نا، وہ اس کی دولت ہے، اور درمیانے درجے کے والے کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی پوزیشنز ہیں، اور امیر کے پاس اس کے دولت کے خزانے ہیں. تو ہر ایک کی اپنی دولت ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے. بس اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ دولت اس کے ہاتھ میں رہے، اس کے دل کے اندر نہ جائے. دولت جو ہوتی ہے نا، وہ استعمال کرنے کی چیز ہے، وہ ہاتھ میں رہے، ہاتھ میں ہی دیں لیں، اس کے ساتھ سودا کریں، اس کے ساتھ چیزیں خریدیں، سب کچھ کریں، لیکن دل کے اندر اس کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ دل کو مارنے والی چیز ہے. یہ اس کی جگہ دل ہے ہی نہیں. یہ اللہ نے استعمال کی چیز بنائی ہے، یوز کرو. دس از ناٹ ٹو بی لوڈ، دس از ٹو بی یوزڈ. بٹ گیس واٹ، ہم کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کے ساتھ جن سے محبت کرنی ہوتی ہے ان کو استعمال کرتے ہیں، اور دولت جس کو استعمال کرنا ہوتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں. الٹا ہو گیا نا. یعنی پھر کیا ہوتا ہے؟ ساری تعلقات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے دل سے بھی ہم کو محفوظ رکھ. اور چوتھا قسم کا دل کون سا ہے؟ کلیئر، پانی کی طرح صاف نتھرا کلیئر دل، جس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مخموم القلبی صدوق اللسانی، کہ ہر وہ بندہ جو دل کا صاف ستھرا ہو اور زبان کا سچا ہو. تو انہوں نے کہا کہ صدوق اللسانی نعرفہ وما مخموم القلبی، کہ زبان کے سچے کو تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ دل کا صاف ہونا کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، کہ وہ دل جس میں نہ کوئی گناہ ہو
نہ بغاوت ہو، نہ بغض ہو اور نہ حسد ہو۔ اب چلیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو چیک کریں، کتنے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، کتنے لوگوں سے حسد کرتے ہیں، کتنے گناہوں کی دل میں چاہت آتی ہے کہ کاش میں یہ کر سکتی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اور کتنی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نعوذ باللہ بغاوت کا خیال آتا ہے کہ میں بس یہ نہیں کر سکتی، میں چھوڑ کے تو دوسرا کام کرنے لگی ہوں۔ ایسے خیالات لوگوں کے دل میں آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس دل کی صفائی، جھاڑو پھرا دل، ایسا جس میں ویکیوم روز ہوتا ہو۔ اب جھاڑو تو کہہ نہیں سکتے، بہت سارے لوگوں کو جھاڑو تو پتہ بھی نہیں چلتا، اسپیشلی بچوں کو، کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں پتہ ہے کہ جھاڑو کیا ہوتا ہے۔ ہر روز جس دل میں جھاڑو پھیرا جائے، ہر روز جس دل کی صفائی کی جائے اور دیکھا جائے کہ بھائی کس کا اب میرے دل کے اندر کوئی بغض ہے، کوئی نفرت ہے، کوئی یا گناہ کا خیال ہے، یا کوئی گناہ مجھے اچھا لگتا ہے اور مجھے دل کرتا ہے کہ کبھی ایک موقع ملا تو میں کر لوں گی، نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہے کچھ، نکال کے باہر پھینکیں۔ دس از گاربیج، وی ڈونٹ نیڈ اٹ ٹو بی ان سائڈ آور ہارٹس۔ ہم نے اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے، اور وہ بھی روزانہ اپنا دل روز چیک کریں، اور ان لوگوں سے جن لوگوں سے نفرت ہے اور جن لوگوں کو برا سمجھتے ہیں، یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں تو ان کو برا سمجھ رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ولی ہوں، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ میں کہاں کھڑی ہوں گی قیامت کے دن؟ چھوڑو، میں نے نفرت کر کے کیا کرنا ہے، میں نے اس کو برا سمجھ کے کیا کرنا ہے؟ میں اپنی برائیوں کو دیکھوں، اپنے گناہوں سے نفرت کروں۔ میں اسی ایموشن کو کسی اور چیز کے لیے استعمال کرتی ہوں، اور کبھی بھی کسی کو گناہ کو دیکھ کر اس کی چاہت نہ کریں، استغفر اللہ پڑھیں۔ اگر دل میں خیال بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے دل کو کیسا کر دے جیسا اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے دعا کیا مانگنی ہے؟ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ بہت پیاری دعا ہے، یہ ساتھ میں بھیج بھی دیتی ہوں۔ اور اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ دلوں کی درستگی کی دعائیں بہت زیادہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مانگ کے بتائی ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ہے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، دیکھیں کتنی جگہ پر دل کی بات آتی ہے نا، تو اس لیے ساری دعائیں دل والی کٹھی کر کے نا اور مانگنا شروع کر دیں۔ ایک دل درست ہو گیا نا، تو وہی جو شروع میں آیت ہم نے پڑھی تھی نا، منت اللہ بقلب سلیم، کہ جو آ گیا بس اللہ تعالیٰ کے پاس لے آیا ایک قلب سلیم، سلامت دل، تو دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ میں وہی ہوں کہ جس کا دل سلامت ہو، اور میں سلامت دل لے کے آپ کے سامنے پہنچوں۔ آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اور آمین، یہ بات بھی دیکھ لیں کہ جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو پلیز ڈونٹ تھنک اباؤٹ ادرس، کہ ہاں اس کا دل تو حسد والا ہے، ہاں اس کا دل سخت ہے۔ اپنے دل کی فکر کرنی ہے میری پیاری بہنوں۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔